السلام علیکم 7 کلاس۔ آج آپ نیا سبق پڑھیں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، صفحہ نمبر 15، جس کو لکھا ہے چراغ حسن حسرت نے۔ اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علامہ اقبال کے متعلق کچھ واقعات اور معلومات مل سکیں جو کہ آپ نے نہیں سنی ہوتی پہلے۔ آپ لوگ پیدائش، وفات، تعلیم، کتابیں وغیرہ یا شاعری کے متعلق ہی ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ کچھ نئی معلومات ہوں گی آپ کے لیے۔ میں اس سبق کو پڑھتی ہوں۔ میکلور روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینما ہے۔ سینما کے ادھر ایک مکان چھوڑ کر ایک پرانی کوٹھی ہے جہاں آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے۔ کسی زمانے میں علامہ اقبال یہیں رہا کرتے تھے، چنانچہ 1930 میں یہیں پہلی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ شرف یعنی اعزاز۔ اب بھی میں اس طرف سے گزرتا ہوں تو اس کوٹھی کے قریب پہنچ کر قدم رکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ کوٹھی اچھی خاصی تھی، صحن بھی کافی خاصا کشادہ یعنی کھلا تھا۔ ایک طرف شاگرد پیشہ یعنی نوکروں کے رہنے کی جگہ کے لیے 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے جن میں علامہ اقبال کے نوکر چاکر علی بخش، رحمان اور دیوان علی وغیرہ رہتے تھے، لیکن کوٹھی کی دیواریں سیلی ہوئی، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی، منڈیر کی یعنی چھت کی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اس طرح سرکی ہوئی تھیں یعنی ہٹی ہوئی تھیں کہ ہر وقت منڈیر کے زمین پر آ رہنے کا خدشہ تھا۔ خدشہ، اندیشہ، خوف۔ میر کا مکان نہ صحیح، بہرحال غالب کی بلی ماراں والے مکان کا نقشہ ضرور تھا۔ یہ دونوں میر اور غالب شاعر ہیں، اور غالب چونکہ بہت پسماندہ حال تھے تو ان کے گھر کی بھی حالت خستہ تھی، تو اس کا ذکر ہے۔ کوٹھی کے صحن میں چارپائی بچھی تھی، چارپائی پر اجلی چادر، اس پر علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنے، تہہ بند باندھے، تکیہ سے ٹیک لگائے حقہ پی رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگ بھرا ہوا جسم، سر کے کچھ بال سیاہ، کچھ سفید، داڑھی گھٹی ہوئی۔ چارپائی کے سامنے کچھ کرسیاں تھیں، ان پر 2-3 آدمی بیٹھے تھے، دو تین اٹھ کر جا رہے تھے۔ سالک صاحب میرے ساتھ تھے، یعنی کہ دوست، کوئی آدمی کا نام۔ علامہ اقبال نے پہلے ان کی مزاج پرسی کی یعنی حال پوچھا، پھر میری طرف توجہ فرمائی۔ ان دنوں نمک کی ستیہ گرہ زوروں پر تھی، یعنی یہ ایک تحریک کا نام ہے۔ نمک کی ستیہ گرہ مارچ ہے ایک، جو گاندھی نے چلائی تھی تحریک۔ ڈانڈی کے مارچ کے چرچے جگہ جگہ ہو رہے تھے، جگہ ہے ڈانڈی۔ چرچے مشہوری، لاہور میں روز جلوس نکلتے، جلسے ہوتے اور انقلاب زندہ باد یعنی تبدیلی کے نعرے لگتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی کھدر کا لباس نہیں پہنا تھا، مگر یہ تو کھدر کا خاص موسم تھا۔ کچھ رواج عام کا اثر، کچھ کفایت کا خیال۔ رواج عام یعنی روایت تھی، فیشن تھا، کچھ کفایت یعنی بچت کا خیال۔ میں نے بھی یہی لباس پہننا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا ذہن میرے کھدر کے لباس، ایک موٹا کپڑا ہے کھدر، سے چرخے سے گاندھی سے کانگریس کی جانب منتقل ہو گیا، کیونکہ اس رسمی تعارف کے بعد انہوں نے جو گفتگو شروع کی اس کی لپیٹ میں گاندھی، کانگریس، ان سب کے سب آ گئے۔ موضوع روکھا پھیکا تھا، مگر بیچ بیچ میں لطیفے بھی ہوتے جاتے تھے۔ میں تو ہوں ہاں کر کے رہ جاتا تھا، مگر سالک صاحب کب رکتے تھے۔ جہاں موقع ملتا تھا کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا یعنی کوئی مزاحیہ بات کرنا، کوئی پھپتی یعنی کوئی طنز مزاحیہ سا ضرور کہہ دیتے تھے۔ ہم جب گئے تھے تو سورج چھپنے کو تھا، یعنی شام ہونے کو تھی۔ کوئی آدھ گھنٹہ باقی تھا، مگر اٹھے تو اچھی خاصی رات ہو چکی تھی۔ مجھے لاہور آئے ہوئے 1.25 سال سے اوپر ہو چکا تھا، لیکن زیادہ لوگوں سے ربط نہیں تھا۔ ربط یعنی تعلق۔ یا تنہا گھر میں بیٹھا ہوں یا سالک صاحب کے ہاں ہفتہ میں 1-2 مرتبہ حکیم فقیر محمد صاحب چشتی کے ہاں بھی چلا جاتا تھا۔ لیکن اب جو علامہ اقبال کی خدمت میں باریاب یعنی فیض یاب ہونے کا، شرف حاصل کرنے کا موقع ملا تو ایک اور ٹھکانہ ہاتھ آ گیا۔ کچھ دنوں میں یہ کیفیت ہوئی کہ اول تو دوسرے، تیسرے، ورنہ 7ویں 8ویں ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا تھا، کبھی کسی دوست کے ساتھ اور کبھی اکیلا، مگر جب جاتا تھا 2-3 گھنٹے ضرور بیٹھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 12 بجے تک برابر محفل جمی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ادب، شاعری، سیاست، مذہب پر بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن ان محفلوں میں سب سے زیادہ علامہ اقبال باتیں کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کی حیثیت زیادہ تر سامعین کی ہوتی تھی۔ سامعین یعنی سننے والے۔
میرا مقصود یعنی میں چاہتا تھا یہ نہیں میرا مقصود یعنی چاہنا یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے یا بات کاٹ کر بولنا شروع کر دیتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کے متعلق ان کی معلومات دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی، اور اہل محفل یعنی جو محفل میں موجود لوگ ہیں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ یعنی حل نہیں تھا کہ چند جملے کہہ کر چپ ہو رہے ہیں۔ ان کے مکان کے دروازے غریب و امیر، ادنا والا یعنی کمتر اور بدتر یعنی اونچے اعلیٰ، سب پر کھلے تھے، نہ کوئی حاجب نہ دربان۔ حاجب اور دربان دونوں ہی پہرہ دار چوکیدار کو کہتے ہیں۔ نہ ملاقات کے لیے کارڈ بھجوانے کی ضرورت، نہ تعارف کے لیے کسی واسطے کی حاجت۔ واسطہ یعنی تعلق، حاجت ضرورت۔ جو آتا کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا، یا تو اپنا تعارف خود کرا دیتا یا چپ چاپ بیٹھا باتیں سنتا رہتا۔ علامہ اقبال باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں تو اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، فرمائیے کہاں سے آنا ہوا؟ اپنا نام بتاتا اور کوئی حاجت ہوتی تو بیان کر دیتا۔ ڈاکٹر محمد دین تاثیر کہتے ہیں، ریفرنس دیا ہوا ہے کہ ایک رات کو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ایک شخص جس کے سر کے بال بڑھے ہوئے تھے اور کچھ بدحواس یعنی ہوش نہیں تھے، اسے اپنا سا معلوم ہوتا تھا، آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ علامہ اقبال کچھ دیر بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، فرمائیے کہاں سے تشریف لائے؟ وہ کہنے لگا، یوں ہی آپ سے ملنے چلا آیا تھا۔ خدا جانے علامہ اقبال نے اس کے چہرے سے معلوم کر لیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا یا کوئی اور بات تھی۔ بہرحال انہوں نے پوچھا، کھانا کھائیے گا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، کھلا دیجیے۔ علامہ اقبال نے علی بخش کو بلا کر کہا، انہیں دوسرے کمرے میں لے جا کر کھانا کھلا دو۔ وہ یہ سن کر کہنے لگا کہ میں کھانا یہیں کھاؤں گا۔ غرض علی بخش نے وہیں دسترخوان بچھا کر اسے کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھا کر بھی نہ اٹھا اور وہیں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ رات خاصی جا چکی تھی، اس لیے میں اسے وہیں چھوڑ کر گھر چلا آیا۔ دوسرے دن علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ کیوں ڈاکٹر صاحب، رات جو شخص آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگے، تمہارے جانے کے بعد میں نے اس سے کہا اب سو جائیے، لیکن وہ کہنے لگا آپ کے کمرے میں ہی پڑا رہوں گا، یعنی وہیں پہ سویا رہوں گا۔ چنانچہ علی بخش نے میرے کمرے کے دروازہ کے ساتھ اسے چارپائی بچھا دی۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ کہیں چلا گیا۔ ان سے جو لوگ ملنے آتے تھے ان میں کچھ تو روز کے آنے والے تھے، کچھ دوسرے تیسرے اور کچھ ساتویں آٹھویں تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں عمر بھر صرف ایک آدھ مرتبہ ان سے ملنے کا موقع ملا، پھر بھی ان کے ہاں ہر وقت میلہ سا لگا رہتا تھا۔ جب جاؤ دو تین آدمی بیٹھے ہیں، کوئی سفارش کروانے آیا، کوئی شعر کے معنی پوچھ رہا ہے، کسی نے آتے ہی سیاست کے متعلق بحث چھیڑ دی اور کوئی مذہب کے متعلق اپنے شکوک بیان کر رہا تھا۔ اکثر لوگ جو باہر کے کسی شہر سے لاہور کی سیر کرنے آتے تھے، ان کی کوٹھی پر حاضر ہونا واجبات میں سمجھتے تھے، یعنی ضروری واجب سمجھتے تھے، کیونکہ لاہور آ کے ڈاکٹر اقبال کو نہ دیکھا تو کیا دیکھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا کر ان سے علاج کرانے آ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص ان سے دانت نکلوانے چلا آیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اقبال علاج کرنا نہیں جانتے تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جنہیں دانت نکالنا بھی نہیں آتا؟ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں علامہ اقبال سے ملنے اور ان سے باتیں سننے کا اشتیاق عمر بھر رہا ہے، اشتیاق یعنی شوق، مگر ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی جرات نہ ہوئی۔ جرات یعنی حوصلہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو ان کی طبیعت کا حال معلوم نہیں تھا۔ وہ ان کی عظمت کے ذکر و اذکار یعنی ذکر باتیں سن کر اور ان کے نام کے ساتھ سر جیسا پر رعب خطاب دیکھ کر دل میں سمجھتے تھے، ان کے حضور میں ہم ایسے لوگ غریب لوگوں کی رسائی کہاں؟ پر رعب یعنی دبدبے والے رسائی پہنچ۔ میرے ایک عزیز دوست جو علامہ اقبال کے سچے عقیدت مند یعنی چاہنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کی وفات سے کوئی 2 مہینے کے بعد مجھ سے ملنے آئے اور جب تک بیٹھے رہے انہی کا ذکر کرتے رہے۔ جب انہیں میری زبانی معلوم ہوا کہ علامہ اقبال سے ہر شخص مل سکتا تھا تو انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ مجھے کئی سال سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا تھی، تمنا یعنی خواہش، مگر حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ جی میں سوچتا تھا کہ کسی تقریب کے بغیر کیسے ملوں؟ کیا عجب ہے کہ وہ ملنے سے انکار ہی کر دیں۔ کئی دفعہ اس شوق میں ان کی کوٹھی تک گیا مگر اندر قدم رکھنے کی ہمت نہ پڑی، اس لیے باہر سے ہی الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ علامہ اقبال بہت سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ گھر میں تو ہمیشہ تہبند اور کرتے میں نظر آتے تھے، البتہ باہر نکلتے تو کبھی کوٹ پتلون پہن لیتے، کبھی فراک کوٹ
کے ساتھ کچھ شلوار اور ترکی ٹوپی۔ ولایت جانے یعنی باہر کے ملک جانے سے پہلے وہ پنجابیوں کا عام لباس پہنتے تھے، کبھی مشہدی لنگی، فراک کوٹ شلوار، کبھی سفید ململ کی پگڑی۔ وہ شیروانی اور چست گھٹنا بھی پہنتے رہے مگر بہت کم۔ میں نے اس لباس میں انہیں دیکھا تو نہیں، البتہ قیاس یعنی اندازہ خیال کہتا ہے کہ شیروانی اور چست گھٹنا ان کے جسم پر بہت کھلتا ہوگا۔ وہ کھانا کم کھاتے مگر ہمیشہ اچھا کھاتے تھے۔ مدت سے یعنی بہت عرصے سے ان کا دستور تھا، رواج تھا کہ رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف نمکین کشمیری چائے پر اکتفا کرتے تھے، یعنی ایک ہی چیز پر راضی ہو جانا۔ دسترخوان پر ہمیشہ 2-3 سالن ضرور ہوتے تھے۔ پلاؤ اور کباب انہیں بہت مرغوب تھے، بہت پسندیدہ تھے۔ شب دیگ بھی بہت پسند تھی۔ جاڑے یعنی سردی کے دنوں میں بڑے چاؤ سے یعنی شوق سے شب دیگ پکواتے اور خشکا کے ساتھ کھاتے تھے۔ پھلوں میں صرف آموں سے رغبت ہی یہ شوق تھا۔ آموں کی فصل لگن میں اور سینیاں بھر کر بیٹھ جاتے، خود کھاتے اور احباب کو کھلاتے، لطیفے کہتے اور آپ ہنستے اور دوسروں کو ہنساتے۔ احباب دوست، لگن کہتے ہیں پلیٹ کو، سینیاں، سین جو ہوتی ہے وہ گول برتن ہوتا ہے جس کے جو سائڈز ہوتی ہیں وہ تھوڑی اوپر اٹھی ہوتی ہیں۔ جوانی کے زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پھر ورزش کرنا شروع کر دیتے۔ ڈنڈر پیلتے، مگدر ہلاتے، مگدر یعنی کوئی ڈنڈا بھاری ورزش کرنے کا لکڑی کا، اور جب سارا جسم ارک ہو جاتا یعنی پسینہ بہت آتا تو مگدر ہاتھ سے چھوٹا۔ سن یعنی عمر زیادہ ہو گیا تو ورزش چھوٹ گئی یعنی چھوڑ دی، البتہ قرآن کریم کی تلاوت آخر تک جاری رہی۔ عام طور پر پنجابی بولتے تھے، کبھی کبھی اثناء گفتگو میں یعنی گفتگو کے دوران انگریزی بولنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ یو پی کے جو شاعر اور ادیب ان سے ملنے آتے تھے انہیں علامہ اقبال کے ڈیل ڈول لب و لہجہ اور گفتگو کے انداز پر حیرت ہوتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں شاعر کا تصور یہ ہے کہ تیکھے تیکھے نین نقش، جسم دھان پان بلکہ بالکل مستخوان یعنی بہت ڈھانچہ نما، قلم گلوری جس کی پیک یعنی کہ پان، جس کی پیک یعنی تھوک بہہ کر تھوڑی تک پہنچی ہے، سر پر پٹے اور ان پر 2 پلڑی ٹوپی۔ بات بات پر تسلیمات بجا لاتا اور دوہرا ہوا جاتا، یعنی بہت خوش ہوتا، بار بار شکریہ ادا کرتا۔ تسلیمات شکریہ، دوہرا ہونا بہت خوش ہونا۔ بغل میں کاغذوں کا پلندہ یعنی ڈھیر، جس میں کچھ ادھوری اور کچھ پوری غزلیں۔ مخاطب کے مذاق اور خیالات کا لحاظ نہیں کرتا اور ملنے آتا اور اسے اپنا کلام سنانا شروع کر دیتا اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوتا جب تک سننے والا اکتا جانا، بیزار ہو جانا۔ مرحوم زندگی کے بعض معاملات میں خاص ضابطوں کے پابند تھے، یعنی بہت قاعدوں کے پابند تھے۔ وہ گھر کا سارا حساب کتاب باقاعدہ رکھتے تھے اور ہر شخص کے خط کا جواب ضرور دیتے تھے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص ان سے صنعت یا کسی تصنیف یعنی لکھی ہوئی چیز پر ان کی رائے لینے آتا تو کہتے تھے خود لے آؤ، میں دستخط کر دوں گا، اور یہ بات صرف ٹالنے کی غرض سے نہیں کہتے تھے بلکہ جو کوئی کچھ لکھ لاتا تھا اس پر دستخط کر دیتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بلا کی یعنی بہت زیادہ آمد تھی، بہت زیادہ شعر کہتے تھے، ایک نشست میں 200 شعر لکھ جاتے تھے۔ پلنگ کے پاس ایک تپائی یعنی چھوٹی سی ٹیبل پر پنسل اور کاغذ پڑا رہتا تھا۔ جب شعر گوئی شعر کہنا پر طبیعت مائل ہوتی یعنی شعر کہنے کے لیے راضی ہوتے تو لکھنا شروع کر دیتے، کبھی خود لکھتے، کبھی کسی سے لکھوا دیتے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کو گداز کر رکھا تھا، نرم، پگھلا دینا، گداز کا مطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی یعنی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی آنسو سے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے بے اختیار رو پڑتے تھے۔ غرض ان کی شخصیت بے حد دل آویز، دل کو اچھی لگنے والی تھی۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا تھا اور ان سے ملے نہیں، وہ اقبال کے اعلیٰ کمالات سے بے خبر ہیں۔ موت سے کوئی 2.5 سال پہلے وہ روڈ پر اپنی نو تعمیر کوٹھی یعنی نئی جو تعمیر کی ہوئی کوٹھی میں اٹھ گئے، وہاں گئے۔ ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے تھے کہ ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں اس واقعہ کا بہت صدمہ ہوا، صدمہ دکھ۔ میں نے اس حالت میں انہیں دیکھا کہ مرحوم کی قبر کھودی جا رہی ہے اور وہ پیشانی پر ہاتھ رکھے پاس بیٹھے ہیں۔ مرحومہ کی قبر یعنی ان کی بیوی کو دفنایا جا رہا تھا، وہ پاس بیٹھے ہیں۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے معلوم ہو رہے تھے، کمر جھکی ہوئی اور چہرہ زرد۔ اس واقعے کے بعد ان کی صحت برابر بگڑتی یعنی اسی طرح بگڑتی چلی گئی روز کے روز۔ آخر 21 اپریل 1938 کو انتقال کیا اور شاہی مسجد کے باہر دفن ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آپ کا لیسن۔
آگے دیکھیں آپ ایکسرسائز سوال نمبر 1، جواب سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے 1930 میں علامہ اقبال کہاں رہا کرتے تھے؟ اس کا جواب بالکل شروع میں ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 15 پہ بیکروڈ روڈ سے لے کر رہا کرتے تھے، اس میں جہاں آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے یہ کاٹتے ہیں۔ پھر بنے گا میکرو روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینما ہے، سینما کے ادھر ایک مکان چھوڑ کے ایک پرانی کوٹھی ہے، کسی زمانے میں اقبال یہیں رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، علامہ اقبال کی کوٹھی کیسی تھی؟ اس کا جواب دیکھیں یہ دیکھیں اسی پیج پہ آپ 15 پر دوسرا پیراگراف، کوٹھی اچھی خاصی تھی، صحن بھی کشادہ تھا۔ اب یہ آگے یہاں سے لے کر یہاں تک کاٹ دیں، اس کے بعد لیکن کوٹھی کی دیواریں سلی ہوئی، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی منڈیر کی، کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے سرکی ہوئی تھیں، اس طرح کاٹ دیں، ٹھیک ہے، تھی تک کر لیں۔ سوال نمبر 3، چراغ حسن حسن یعنی کہ جو رائٹر ہے، مصنف ہے، نے علامہ اقبال کا کیا حلیہ بیان کیا ہے؟ اسی 15 نمبر صفحہ پر دیکھیں تیسرا پیراگراف، علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنتے، تہہ بند باندھتے یعنی دھوتی باندھتے تھے، اور سرخ و سفید رنگ تھا، بھرا ہوا جسم، سر کے کچھ بال سیاہ اور کچھ سفید، اور داڑھی گھٹی ہوئی تھی، یعنی یہ ان کا حلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے علامہ اقبال سے لے کر گھٹی ہوئی تک، اس میں جو میں نے کٹنگ کی ہے بس وہ کاٹ دیجیے گا، حکا پی رہے تک کاٹیں، باندھے سے لے کر۔ اس کے بعد دیکھیں جی سوال نمبر 4، علامہ اقبال کیسا لباس پہنتے تھے؟ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 17 ہے، اس پہ اینڈ والا پیراگراف، گھر میں تو تہہ بند اور کرتے میں نظر آتے، البتہ باہر نکلتے تو کوٹ پتلون پہن لیتے، یہاں سے لے کر وہ شیروانی اور چست گھٹنا بھی پہنتے رہے مگر بہت کم، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال، اب دیکھیں جی پانچواں سوال، علامہ اقبال کے گھر محفل میں کن موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی تھی؟ علامہ اقبال کے گھر میں محفلوں پہ شاعری، سیاست اور مذہبی موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ دیا میں نے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، مصنف نے علامہ اقبال کی میزبانی کا کیا واقعہ سنایا؟ تو اس کا جواب دیکھیں صفحہ نمبر 16 پر آخری پیراگراف، ڈاکٹر محمد دین تاثیر۔ تو آپ اگر اس یہاں سے دیکھیں، ایک شخص جس کے سر کے بال بڑھے ہوئے تھے، یہاں سے لے کر پیج نمبر 17 تک صبح سویرے اٹھ کر وہ کہیں چلا گیا، یہاں تک کرنا ہے، اور اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی علامہ اقبال سے ملنے کے لیے کس قسم کے لوگ آیا کرتے تھے؟ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے شاعر اور ادیب لوگ آیا کرتے تھے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت علامہ اقبال کی کیا حالت تھی؟ علامہ اقبال کی یہ حالت تھی کہ وہ بے اختیار رو پڑتے تھے، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 18 پر، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ بے اختیار رو پڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 سوال ہو گئے، 8 ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ 8ویں کا ہے، سوری 8ویں کا، یہ مکمل یہاں تک ہو گیا۔ آگے دیکھیں الفاظ معنی، سوال نمبر 2، شناسائی، واقفیت، پورنم بھیگی ہوئی، نمی والی، پھبتی، طنز، شخصیت، ہستی، شخص ہونے کی خصوصیت، غارت کرنا، تباہ کرنا، احباب، دوست، گداز، نرم، چرچا، مشہوری۔ اس کے بعد دیکھیں خالی جگہ پر کریں، موضوع روکھا پھیکا، ٹھیک ہے، پہلے میں آنا ہے روکھا پھیکا، اس کے بعد آنا ہے ادنا و اعلیٰ، اوپر آپ کو آپشنز دی ہوئی ہیں، آپ نے پڑھ کے کرنی ہے۔ اس کے بعد آنا ہے بحثیں، اس کے بعد آنا ہے خدمت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہ ہے سوال نمبر 4، طالب علم واحد جمع لکھنے آپ نے، طالب علم، طلبہ، لطیفہ، لطائف، مذہب، مذاہب، صاحب، اصحاب، میزبان، میزبانوں۔ اس کے بعد جی سوال نمبر 5 ہے، مترادف لکھیں، یعنی میننگ، جیسے ان کے مطلب ہوں، جو الفاظ معنی بھی کہہ سکتے ہیں، اسے مترادف بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کنفیوژن نہ پیدا کیجیے گا کہ اگر آپ کو معنی آتا ہے تو مترادف ہی ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ محتاج، ضرورت مند، یکساں، برابر، گداز، نرم، صدمہ، دکھ، رسائی، پہنچ۔ کچھ ورڈز میں نے آپ کو ساتھ ساتھ کروائے ہیں، آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں متضاد یعنی الٹ، متضاد جب آپ لکھیں بچے اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں، متضاد مترادف میں
آگے پیچھے کر کے آ جاتے ہیں. یہ آپ نے مضاد لکھنے ہیں یعنی الٹ. مہمان میزبان، جسم روح، چست سست، شک یقین، سفید سیاہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد 7واں سوال آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد ہے جی اسم علم کی اقسام، تعریف اور اقسام. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسم علم کی تعریف دیکھیں. یہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے جو کسی شخص کی خاص نام کو ظاہر کرے، مثلا قائد اعظم، غالب، ابن مریم وغیرہ. ٹھیک ہے. اور اسم علم کے آگے سے 5 اقسام ہیں: تخلص، کنیت، لقب، عرف اور خطاب. یہ غلط لکھا. ٹھیک ہے. یعنی خطاب، تخلص، کنیت، لقب، عرف. کنیت، یہ ورڈ کنیت ہے، کاف نون یہ تے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح آپ کی ساری جو ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور اسے آپ نے جس طرح میں نے آپ کو طریقے سے بتایا ہوا ہے، اس سے جو کاپی پہ کرنا ہے، یعنی پہلے صرف جو سوال جو آپ ہیں یہ والے اوپر والے صرف یہ آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں، باقی سارا آپ کا ریٹن ورک اس پہ ہی رہے گا بک پہ. اور باقی جو سارا کام ہے وہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پیچھے بک کے آپ کے الفاظ معنی ہیں وہ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں، وہ بھی یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سارا کام آپ تک کا یاد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.